السلام علیکم۔ آج بات کریں گے کورین ویزا کے حوالے سے۔ ایک بھائی ہے پاکستان میں، اس سے ایجنٹ نے 14 لاکھ روپیہ پاکستانی جو ہے وہ ایڈوانس میں لیا ہوا تھا، اور اس کا تھا کہ ہم آپ کا جو ہے نا وہ کوریا کا وزٹ ویزا لگوا کے دیں گے، اور اس بھائی کو وزٹ ویزا تھما دیا گیا۔ تو لیکن جب اس بھائی نے وزٹ ویزے کی ویریفیکیشن کروانا چاہی تو مجھے اس نے میسج کیا کہ امجد بھائی میرا ویزا چیک کر دیں کہ یہ اوریجنل ہے یا فیک ہے۔ تو جب اس نے مجھے PDF فائل سینڈ کی تو میں اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ تو جو ہے وہ فیک ہے، کیونکہ اس کو اوور رائٹ کیا گیا تھا، اس کو ایڈٹ کیا گیا تھا۔ تو میں نے تو فوراً 1 سیکنڈ میں پہچان لیا کہ یہ ایڈٹ شدہ جو ہے نا وہ فائل ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ مجھے پاسپورٹ نمبر وغیرہ، اس نے اس پہ اوپر جب سینڈ کیا تو میں نے چیک کیا تو اس کے نو ڈاٹا ریکارڈ فاؤنڈ آ رہا تھا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ نے ایمبیسی گئے تھے ویزا اپلائی کرنے کے لیے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے کہا کہ پھر آپ کا ویزا کیسے اپلائی ہوگا؟ کہتا ہے جی وہ ایجنٹ ہی کہتا تھا جی سب کچھ میں ہی کروں گا، آپ کو بس ویزا چاہیے۔ تو میں نے 14 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ اس کو ایڈوانس میں بھی دے دیا۔ اور ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ میں اسکرین شاٹ شیئر کروں گا، اس پہ دیکھیں کہ ایمبیسی جو ہے وہ ٹورانٹو کی ایمبیسی ہے جس نے ویزا ایشو کیا۔ تو ہمارے جو بھی پاکستانی بھائی ہیں، ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ کوریا کا وزٹ ویزا آپ کو کوئی بھی ایجنٹ جب دینے کی بات کرے تو کسی قسم کا بھی کوئی پیسہ پہلے دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی۔ اور پہلی بات یہ کہ کوریا ایک ایسی ایمبیسی ہے کہ جس میں آپ کو اپنے ڈاکومنٹس سبمٹ کروانے کے لیے خود جانا پڑتا ہے۔ دوسری ایمبیسی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، کس میں جو ہے نا وہ ایجنٹ لوگ جا سکتے ہیں اس چیز کا تو علم نہیں ہے۔ لیکن اگر کوریا سے آپ جاپان کا ویزا اپلائی کرنا چاہیں تو جاپان کی ایمبیسی ڈائریکٹ نہیں دیتی، اس نے جو ایجنٹ بٹھائے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو وکیل حضرات ہیں یہاں کے کوریا میں، ان کو آپ کو دینا ہوتا ہے اپنا پاسپورٹ اور ڈاکومنٹس وغیرہ، تو وہی آپ کی جو ہے نا وہ فائل وہاں پہ سبمٹ کرواتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں کورین ایمبیسی میں آپ کو نہ تو اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی ایجنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ آپ خود جا کے اپنے ڈاکومنٹس اپنے ہاتھوں سے سبمٹ کروا کے آتی ہیں۔ جو ویزا اپلیکیشن فارم ہوتی ہے 12 سے 13 ہزار روپیہ پاکستانی، وہ آپ لوگوں نے جمع کروانی ہوتی ہے۔ تو ہمبل ریکویسٹ ہے کہ یار کسی بھی ایجنٹ مافیا پہ اتنی جلدی یقین نہ کر لیا کریں، اور اپنے پیسے جو ہے نا وہ بچا کے رکھیں۔ یہ تو آپ لوگوں کو پہلے بھی میں نے 1-2 ویڈیو لگائی تھی جس میں جو ہے نا وہ ایجنٹ مافیا ایسے کرتے ہیں۔ اب ایک چیز بتا دوں کہ بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے ایجنٹ مافیا یہ بھی کہیں کہ آپ ہمیں پیسے دیں، ہم آپ کو دبئی بھیجیں گے، ملیشیا بھیجیں گے، سعودیہ بھیجیں گے یا کسی بھی کنٹری میں۔ تو میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ اگر آپ پاکستان سے اپلائی نہیں کرتے اپنا ویزا وزٹ ویزا کوریا کے لیے، کسی دوسری کنٹری میں جا کے کرتے ہیں، تو دوسری کنٹری میں جو آپ کا ریزیڈنٹ کارڈ ہوتا ہے اس کی ایشو ڈیٹ سے لے کر 2 سال کا ٹائم گزرے گا تو ہی جو ہے وہ آپ اس کنٹری میں جا کے کوریا کا جو ویزا ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ویزا اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو کوشش کریں اس طرح کے ایجنٹ مافیا سے بچا کریں اور اپنا نقصان ہونے سے بھی بچایا کریں۔ باقی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوریا کے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔